اور خیر عمل بنتے پیغمبر سے ملے گا ہر خیر عمل بنتے پیغمبر سے ملے گا جو کچھ بھی ملے گا وہ اسی گھر سے ملے گا کیوں ٹھوکریں کھاتے ہو غلط راہ میں لوگوں کیوں ٹھوکریں کھاتے ہو غلط راہ میں لوگوں جنت کا پتہ خانہ حیدر سے ملے گا ہر خیر عمل بنتے جتنے تھے پیغمبر لے گئے رتبہ خاص جتنے تھے پیغمبر لے گئے اور علی و فاطمہ شبیر و شبر لے گئے رتبہ خاص جتنے تھے پیغمبر لے گئے ارے مرتبے طاہر بچے تھے دو ہی انسان کے لیے مرتبے طاہر بچے تھے دو ہی انسان کے لیے ارے ایک فضا لے گئی اور ایک قمبر لے گئے رتبہ خاص جتنے صلوات بھیجیے حضرات اللہم صلی علی محمد دل سے یا علی کہیے دیر تک دہن مہکے دل سے یا علی کہیے دیر تک دہن مہکے دل سے یا علی کہیے دیر تک دہن مہکے اور پڑھ کے دم کر لو تو
صدا بدن مہکے اور پڑھ کے دم کر لو تو صدا بدن مہکے دل سے یا علی کہیے اس لیے 72 گل چن کے لائے تھے شبیر ارے تاکہ ان کی خوشبو سے ارے کربلا کا بن مہکے تاکہ ان کی خوشبو سے کربلا کا بن مہکے تاکہ ان کی خوشبو سے کربلا کا بن مہکے فاطمہ کے پیاروں کا نام لکھو اشکوں سے تاکہ اے علی والو ارے قبر میں کفن مہکے تاکہ اے علی والو ارے قبر میں کفن مہکے تاکہ اے علی والو قبر میں کفن مہکے دل سے یا علی کہیے صلوات بھیجیے حضرات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بچوں کے حوالے سے 4 مصرع پیش کر رہا ہوں جو حقائق سے خبر دار ہوئے جاتے ہیں بہت توجہ چاہو جو حقائق سے خبر دار ہوئے جاتے ہیں واقف می سمے تمار ہوئے جاتے ہیں واقف می سمے تمار ہوئے جاتے ہیں مجلس اصغر نادا سے تبرک لے کر اپنے بچے بھی سمجھدار ہوئے جاتے ہیں جو حقائق سے خبردار صلوات بھیجیے حضرات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کعبہ بنانا چاہیے دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے جشن مولود حرم
عالم اس میں منانا چاہیے، دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے، پہل کر لو حاجیو اجر رسالت تو ادا، پہل کر لو حاجیو اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج پہ نہ جانا چاہیے، دل کی دنیا میں بھی ایک سلام پڑھیں گے جناب۔ آج جناب زینب کے صاحبزادوں کا دن، اس سلسلے میں 2-3 شعر سلام کے، اس کے بعد پیسر ہے زینب کہ آج رن میں تمام لشکر بھگا رہے ہیں، پیسر ہے زینب کہ آج رن میں تمام لشکر بھگا رہے ہیں، پیسر ہے زینب کہ آج رن میں تمام لشکر بھگا رہے ہیں، صفوں میں غل ہے وہ دیکھو لڑکے وغائے حیدر دکھا رہے ہیں، صفوں میں غل ہے وہ دیکھو لڑکے وغائے حیدر سلوہ بھیجئے ہیں، پیسر ہے زینب کہ آج رن میں تمام لشکر بھگا رہے ہیں، پیسر ہے زینب کہ آج رن میں تمام لشکر بھگا رہے ہیں، زمین کربو بلا پہ فوجوں میں کیسی ہلچل مچی ہوئی ہے، ہر ایک زبان پر یہی ہے نعرہ نواز حیدر کے آ رہے ہیں، ہر ایک زبان پر یہی ہے نعرہ نواز حیدر کے آ رہے ہیں، پیسر ہے زینب توجہ چاوشا کہ آج رن میں تمام لشکر بھگا رہے ہیں، اردو یہ آپس میں کہہ رہے ہیں، اور بہادری کو تو ان کی دیکھو، ہیرا سے مطلق ذرا نہیں ہے، تمام لشکر پہ چھا رہے ہیں، ہیرا سے مطلق ذرا نہیں ہے، تمام لشکر
پہ چھا رہے ہیں پیسر ہے زینب کے آج رن میں تمام اب یہاں سے ہٹ کے شعر سنیے بگا رہے ہیں حرم سے پیغام جو خم کی جانب رسول ناقہ بڑھا رہے ہیں خدا کے گھر سے علوم قرآن سمٹ کے منزل پہ آ رہے ہیں خدا کے گھر سے علوم قرآن سمٹ کے منزل پہ آ رہے ہیں کلیجے پہ رکھ کے پتھر او خدا کے گھر سے اٹھاؤ بستر بگڑ چکے ہیں علی کے تیور رسول شانہ جھکا رہے ہیں بگڑ چکے ہیں علی کے تیور رسول شانہ جھکا رہے ہیں جو ہر جگہ ہے وہ لا مکاں ہے مکاں کی اس کو ہے کیا ضرورت حجاب بنت اسد کی خاطر خلیل کعبہ بنا رہے ہیں حجاب بنت اسد کی خاطر خلیل کعبہ بنا رہے پیسر کے لاشے پہ شاہ والا جو پہنچے میدان کربلا میں حسین ٹوٹے کمر کو کس کر جواں کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین ٹوٹے کمر کو کس کر جواں کا لاشا اٹھا رہے ہیں پیسر ہے زینب جب زینب غریب کے رن میں پسر لڑے جب زینب غریب کے رن میں پسر لڑے تنہا لڑے پہ آہا وہ سب اہل شر لڑے ارے کس خوبصورتی سے علی کے جگر لڑے ایک شور پڑ گیا کہ غضب شیر نر لڑے ایک شور پڑ گیا کہ غضب شیر نر لڑے ورثہ نے ملا ہے جناب امیر کا یہ زور سب ہے شیر کی بیٹی کے شیر کا یہ زور سب ہے شیر کی بیٹی کے شیر کا اور زینب جو ننگے پاؤں کھڑی تھی قریب در عباس جا کے دیتے تھے یہ دم بدم خبر ارے روئے نہ اب حضور
مہم ہو چکی ہے سر، اور لاکھوں سے لڑ رہے ہیں غضب آپ کے پسر، اور لاکھوں سے لڑ رہے ہیں غضب آپ کے پسر، زور آج پر دکھا دیا خیبر کشائی کا، اب تو انہی کے ہاتھ ہے میدان لڑائی کا، اب تو انہی کے ہاتھ ہے میدان لڑائی کا، اور آنسو بہا کے بنت علی نے کہا کہ ہاں دے اور ہمت ان خلاق انس و جان، یہ بچے کہاں ہزاروں کا وہ مار کا کہاں، ارے کچھ ہو انہیں فلک نے نہ ہونے دیا جوان، کچھ ہو انہیں فلک نے نہ ہونے دیا جوان، ارے بے کس ہوں اور اس پہ مجھے اعتماد ہے، خالق وہ دے کے جو میرے دل کی مراد ہے، خالق وہ دے کے جو میرے دل کی مراد ہے، ارے بھائیا کچھ اپنے بیٹوں کا مجھ کو نہیں خیال، بھائیا کچھ اپنے بیٹوں کا مجھ کو نہیں خیال، مر جائیں لڑکے یا کہ ہوٹاپوں سے پائے مار، صدقے کروں ہزار جو ایسے ہو نونہار، سب دولتیں لٹے پا بچے فاطمہ کا لال، سب دولتیں لٹے پا بچے فاطمہ کا لال، آئے بہن پہ وہ جو بلا ان پہ آئی ہو، دنیا میں کوئی ہو کہ نہ ہو میرا بھائی ہو، ارے دنیا میں کوئی ہو کہ نہ ہو میرا بھائی ہو، یہ ذکر تھا کہ بھائی کو حضرت نے دی صدا، عباس آؤ گر گئے زینب کے دل ربا، دوڑے صدائے سنتے ہی عباس با وفا، اثنائے راہ میں علی اکبر نے یہ کہا، اثنائے راہ میں علی اکبر نے یہ کہا، زندہ رکھا فلک نے یہ آنسو بہانے کو، چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو، چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو، چلائے رو کے حضرت عباس نامور، ارے چھوٹا تمام ہو گیا یا شاہ بحر و بر، حضرت پکارے ہاتھ کلیجے پہ مار کر، ہائے ہائے بڑا بھی مر گیا ویرا ہوا یہ گھر، ہائے ہائے بڑا بھی مر گیا ویرا ہوا یہ گھر، ارے ماں منتظر ہے چاند گرے باقیے ہوئے، کس منہ سے جاؤں خیمے میں لاشیں لیے ہوئے، ارے کس منہ سے جاؤں خیمے میں لاشیں لیے ہوئے، ارے کچھ کچھ ابھی تدم کے انہیں لے چلے امام، ایک لاش کو تو آپ لیے تھے شہ انام، اور ایک لاش حضرت عباس نیک نام، خیمہ تھا سامنے کے بضاعت ہوئی تمام، خیمہ تھا سامنے کے بضاعت ہوئی تمام، ارے جیتے نہ پہنچے ہائے غضب خیمہ گاہ میں، دونوں صغیر مر گئے اثنائے راہ میں، دونوں صغیر مر گئے اثنائے راہ میں، زینب کے دل کو ہو گئی وہاں خود بخود خبر، جا بیٹھی آپ ماتم سب پر جھکا کے سر، لائے حسین دونوں کے لاش
لاشے لہو میں تر، فرمایا ہائے لٹ گیا بے کس بہن کا گھر، فرمایا ہائے لٹ گیا بے کس بہن کا گھر۔ ارے دو خنجر ایک بار کلیجے پہ چل گئے، آئے تھے تم سے ملنے کو پر دم نکل گئے، ارے آئے تھے تم سے ملنے کو پر دم نکل گئے، جب زینب غریب کے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للکافرین والعاصین والمنافقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من حسین، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری گفتگو امام حسین علیہ السلام اور اس گھرانے کی منزلت اس لیے کہ اس سال جو ہے ہم لوگ واقعاً بہت ہی صبر و تحمل سے یہ عشرے جو ہیں ہمارے ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ دن اس طرح ہی نہیں رہیں گے، وہ دن آئیں گے کہ جس طرح ہم ہر سال کرتے تھے اسی طرح ہم کریں گے، کیونکہ اس وقت حالات اس طریقے کے نہیں ہیں۔ بہت سے دوستوں کے فون آتے ہیں کہ ہم کیا کریں، میں نے کہا بھیا اپنے گھر پہ ہی سنو، یہی کرو بس، کیونکہ اب کسی کو اجازت دینا ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ تو گورنمنٹ کا حکم ہے، لہذا اس کا ماننا بھی ضروری ہے، ہمارے مراجع کرام کا حکم، چونکہ مراجع کرام کے ہم احترام اور عزت اس لیے کرتے ہیں اور ان کا حکم اسی لیے ہمارے سر آنکھوں پر ہوتا ہے، چونکہ مرجع وہ ہوتا ہے کہ جو انسانیت کو ہر وقت بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ذکر حسین ہے یہ بھی زندگی دینے کے لیے ہے، موت دینے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا یہ غم امام حسین علیہ السلام جو ہے یہ زندگی کے لیے ہے، موت کا پیغام نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی انسان خود ہی موت کو گلے لگا لے، ورنہ ذکر حسین جو ہے انسان کو حیات بخشتا ہے، حیات بخشنے کے لیے ہی یہ ذکر حسین ہم کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم اس ذکر کو نہ سمجھیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ جن قوموں کے پاس یہ ذکر موجود ہے وہ آج زندہ قومیں کہی جاتی ہیں، پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے اور پہچانتی ہیں کہ ذکر حسین میں وہ تاثیر ہے کہ انسان جو ہے بوڑھا بھی جوان نظر آتا ہے، اور جس وقت وہ ماتم کرنے لگتا ہے یا جوش میں آتا ہے تو پھر یہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ بوڑھا ہے یا جوان ہے، ورنہ ایک بوڑھا جو اپنے پیروں سے چل نہیں سکتا، اپنے پیروں سے اٹھ نہیں سکتا، لیکن جس وقت اسے جوش آتا ہے نعرہ بھی اتنی بلند لگاتا ہے، یہ ذکر اہل بیت کا جو ہے کرم ہے۔ تو لہٰذا اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی منزلتیں، جس کی فضیلتیں، کسی کو فضیلتیں یہاں آنے کے بعد ملتی ہیں جس وقت دنیا میں آ جاتا ہے، کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے، مگر یہ گھرانہ وہ ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو منزلتیں اور فضیلتیں ساتھ لے کر آتا ہے۔
خدا کی قسم ایسا گھرانہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ انبیاء کرام کی بھی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، جیسا گھرانہ یہ ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے، ہم نے باپ کی تاریخ پڑھی تو وہاں بھی فضیلتوں کے باب نظر آئے، بیٹے کی تاریخ پڑھی تو وہ بھی، کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جب رسول اسلام کے یہاں فرشتے آئے ہیں اور فطرس کو لے کے آئے ہیں، اور فطرس کو لانے کے بعد میں جو ہے رسول اسلام سے کہا، وہ جو ہے گہوارے سے یا جسم حسین سے مس کیا ہے، تو اب آپ یہ سوچئے کہ یہ قضیہ کہاں کا تھا۔ اس نے جو ہے جو بھی کیا تھا ترک اولا، جو بھی کیا تھا فرشتے نے آسمانوں میں کیا تھا، زمین پہ نہیں کیا تھا۔ امام حسین زمین پہ آئے ہیں اور ترک اولا آسمان پر ہوا ہے، ذرا توجہ فرمائیں، ترک اولا آسمان پر ہوا ہے، امام حسین کی ولادت جو ہے زمین پر ہوئی ہے، مگر آسمان کا رہنے والا مجبوراً زمین پر آیا۔ 7000 سال سے اس وادی میں پڑا ہوا تھا، 7000 سال سے وادی میں پڑا ہوا تھا، اور مورخین نے اور ہمارے علماء نے تو ایک نہیں بلکہ دو لکھے ہیں کہ ایک فرشتہ نہیں بلکہ دو فرشتے تھے، ایک جو ہے یہ فطرس اور دوسرے جو ہے سلسائل یا دردائل، تو یہ دو فرشتے تھے۔ اسی لیے علامہ ذیشان جو ہے اس کی جو ہے مطلب شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس میں حسین سے مس کیا یا گہوارے حسین سے مس کیا، کہا دو فرشتے آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے رسول اسلام نے ایک کو گہوارے حسین سے مس کیا ہو، ایک کو جس میں حسین سے مس کیا ہو، ایک کو جس میں حسین سے مس کیا ہو۔ یہ علامہ ذیشان اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، یہاں وہ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے آسمان کا قضیہ تھا، 7000 سال سے جو ہے معافی مانگ رہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے توبہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، فرشتہ جو ہے بھول گیا ہو، نہیں، توبہ بھی کر رہا تھا، مگر اللہ کو نہ جانے کیا پسند تھا۔ اب جب رسول کی خدمت میں آیا ہے تو رسول اسلام کو کہنا چاہیے تھا آؤ میں اس کی جو ہے سفارش کرتا ہوں، مگر رسول نے بھی عجیب انداز میں جواب دیا ہے، جو علامہ ذیشان کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے رسول کی سیرت یہی تو پسند ہے۔ رسول نے کہا اس سے پہلے تم نہیں آئے ہو، آج اس موقع پہ تم آئے ہو جب حسین کی ولادت ہوئی ہے، تو لہٰذا شفا بھی اسی سے حاصل کرو جس کے یہاں آئے ہو۔ تو اب آپ سوچئے آسمانوں ابھی ولادت ہوئی ہے، بچہ 1 دن کا یا 2 دن کا ہے، مگر آسمان کے قضیے جو ہیں آسمان والوں کو شفا دیتا ہوا پایا جاتا ہے، آسمان والوں کو جو ہے ترک اولا سے بچاتا ہوا پایا جاتا ہے۔ تو بتلائیں کوئی ہے ایسا گھرانہ جو آسمان والوں کو شفا دیتا ہو؟ یہاں تو زمین والوں کو دینے کے کوئی تیار نہیں ہے، مگر سب سے پہلے یہ ہوا کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ دنیا ان کے فضائل کو پہچان لے، دنیا ان کی منزلت کو جان لے کہ دیکھو یہ جب آتے ہیں تو آسمان پہ بھی ان کا اسی طرح کنٹرول ہے جس طرح زمین پر ہوتا ہے۔ پھر جوانی اور بڑھاپا اور اس کا انتظار نہ کرنا، جب یہ بچپنے میں آتے ہیں تب بھی وہی طاقت ہوتی ہے، جب جوان ہوتے ہیں تب بھی وہی طاقت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا یہ حسین و منی وانا من حسین، کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین کی منزلت کیا ہے، حسین کا وقار کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے؟ حسین سید الشہداء ہے۔ اس سے پہلے شہادت کا جو ہے درجہ بہت پایا جاتا تھا، مگر سید الشہداء امام حسین کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک شرف ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور دیکھیں شہادت اتنا پسند آیا، شہادت کا لفظ، آج شہید کا لفظ اتنا پسند ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مسلک کا جاننے والا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، اگر شہادت کا لفظ آ جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، شہادت کا لفظ آ جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ مگر ایک صفت امام حسین نے جو پیدا کی ہے شہادت میں، وہ آج تک باقی ہے، وہ آج تک باقی ہے۔ مثلا اگر ہماری فوج جو ہے پاکستان کے بارڈر پر ہے اور پاکستان کے بارڈر پر ایک پاکستانی کو مار دیا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ شہید ہوا، ہم یہ نہیں کہیں گے وہ شہید ہوا۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ بھئی مرا تو وہ بھی ہے، لیکن اگر ہمارا فوجی کوئی مرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا فوجی شہید ہوا۔ پوری حکومت کہتی ہے، پوری میڈیا کہتی ہے، پورے اخبارات لکھتے ہیں۔ اب آپ سوچئے بھئی مرا وہ بھی ہے، مرا یہ بھی ہے، گولی اسے بھی لگی ہے، گولی اسے بھی لگی ہے، فرق کیا ہے؟ حسین نے ایک معیار بتا دیا، جو اس مسلک پہ ہو، جس مسلک پہ رہتا ہے، اس ایمان پر ہو جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ اس میں صفت پائی جائے تبھی شہید ہوگا۔ اگر اس طریقے سے مارا جائے جو مقابلے میں آئے، پھر اس کے بعد شہادت نہیں ہلاکت ہوتی ہے۔ تو حسین نے یہ میدان پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
ورنہ گولی اس کو بھی لگی ہے، گولی اس کو بھی لگی ہے، مرا وہ بھی ہے، روح اس کی بھی نکلی ہے، روح اس کی بھی نکلی ہے، مگر یہ حسین نے ایک تمیز پیدا کر دی ہے کہ جب اگر اچھائیاں پائی جاتی ہیں، انسان کا کردار پایا جاتا ہے، وفادار ہو کے مرا ہے، ملک کا وفادار، قوم کا وفادار، مذہب کا وفادار، اس وقت شہید ہوگا۔ اور اگر ہمارا بھی کوئی آدمی آتنکوادیوں کے ساتھ مل جائے کبھی اور فوج اسے مار دے، ہندوستان کا رہنے والا ہو، ہندوستان میں کھایا ہو، ہندوستان میں پیدا ہوا ہو، ہندوستان میں جو ہے بڑا ہوا ہو، لیکن ہماری فوج جو ہے اسے مار دے، تب بھی اسے شہید نہیں کہے گا کوئی۔ کہا کیوں؟ کہا ملک کا غدار ہے، یہ جو ہے ملک کا غدار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کے یہاں غداری آ جائے، جس کے یہاں جو ہے ریاکاری آ جائے، اسے جو ہے شہید نہیں کہا جاتا۔ تو یہ اچھائی کس نے پیدا کی؟ یہ حسین علیہ السلام نے پیدا کی۔ اب تو دنیا سمجھ لے سید الشہداء کون ہے، جو مقابلے میں آئے تھے وہ کون ہے۔ اگر آج تک حسین کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ساری اچھائیاں حسین کے ساتھ تھی۔ صلوات پڑھے محمد ہو۔ لہذا حسین منی وانا من حسین۔ آئیے قرآن سے معلوم کرتے ہیں، سب سے پہلے منی کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا جناب ابراہیم کی زبانی۔ جناب ابراہیم کی زبانی کس طرح اعلان ہوا؟ جناب ابراہیم کہتے ہیں وجنبنی وبنیہ ان نعبد الاصنام، پروردگار مجھے بچانا اور میری اولاد کو بچانا، کہاں سے؟ بتوں کی پرستش سے، بتوں کی عبادت سے۔ کیوں بچانا؟ انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ بت جو ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، بہت سے لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دیا ہے۔ یہ وہ نبی ہے ابراہیم جو خلیل اللہ ہے، جو خلیل الرحمن ہے، وہ کہتا ہے مجھے بھی بچانا اور میری اولاد کو بھی بچانا۔ کہاں سے؟ توجہ فرمائیں گے، کس چیز سے بچانا؟ کہا بتوں کی پرستش سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابراہیم۔ جناب ابراہیم کون ہیں؟ کہا جناب ابراہیم وہ ہیں کہ جو اولو العزم نبی ہیں، مرسل اعظم سے پہلے امامت کا عہدہ جناب ابراہیم کو ملا ہے نہیں؟ اتنا بڑا نبی ہے، کہتا کیا ہے؟ وجنبنی وبنیہ ان نعبد الاصنام، پروردگار مجھے بھی بچانا، میری اولاد کو بھی بچانا۔ کس چیز سے بچانا؟ ان بتوں سے۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے جو ہے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جناب ابراہیم فمن تبعانی فہو منی، جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔ فمن تبعانی فہو منی، یعنی جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے منی کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی انسان اس نبی کی اتباع کرے اور اسی طرح اتباع کرے جس طرح نبی چاہتا ہے۔ اسی لیے رسول اسلام نے اہل بیت کے علاوہ کسی کے لیے منی کا لفظ استعمال نہیں کیا، جب بھی کیا اہل بیت کے لیے کیا، کیونکہ اہل بیت کے علاوہ کوئی ایسا نظر آتا ہی نہیں ہے جو رسول کی اتباع اس طرح کرتا نظر آتا ہو جس طرح رسول چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو لہذا سب سے پہلے جناب ابراہیم کا مقام کیا ہے، منزلت کیا ہے؟ جناب ابراہیم وہ ہیں کہ جو بتوں کو لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد میں ایک مرتبہ بازار میں بیچنا چاہتے ہیں، اور بازار میں بیچنے کے لیے کہتے ہیں کہ خرید لو انہیں، مگر کوئی فائدہ اور نقصان نہیں دیں گے۔ تو لہذا شام کو جب آتے ہیں تو کوئی ایک بھی نہیں بکتا، اور اسی وجہ سے جب جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا تو جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا۔ یہ جناب ابراہیم کو آگ میں نہیں ڈالا جا رہا تھا۔ بھائی ایک انسان کو جلانے کے لیے کتنی لکڑیاں درکار ہیں؟ ہمارے یہاں ہندو بھائی جو ہیں وہ اپنی میت کو جلاتے ہیں، 1 کوئنٹل 2 کوئنٹل 4 کوئنٹل 5 کوئنٹل، اس سے زیادہ تو نہیں چاہیے نا، 10 کوئنٹل لگا لیجئے۔ مگر نمرود وقت نے اعلان کر دیا اگر تمہیں اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے تو ابراہیم کے لیے آگ کے لیے کیا کرو؟ لکڑیاں جمع کرو، اور جو لکڑیاں نہیں لا سکتا وہ ڈونیشن کرے تاکہ اس کے پیسے سے جائے لکڑیاں خریدی جائے۔ اتنی بڑی لکڑی اور اتنا آگ روشن کر لی کہ جو آگ میں ڈالنا چاہتا تھا جانے والا نہیں گھبرا رہا تھا، ڈالنے والا گھبرا رہا تھا۔ یعنی جناب ابراہیم اس آگ کو دیکھ کر نہیں گھبرا رہے تھے، بلکہ جو ڈالنا چاہتا تھا وہ پریشان تھا کہ ڈالوں کس طرح، اور اگر نہ ڈالا تو عزت خاک میں مل جائے گی۔ ہوگا کیا؟ ایک مرتبہ
یہ شیطان آیا، اچھا شیطان جو ہے یہ آنے کے بعد میں حرب ضرور بتلاتا ہے، نبوت کے خلاف ضرور بتلاتا ہے اور بڑے بڑے وسوسے بتاتا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے تم پریشان کیوں ہو؟ کہا ہم اسے آگ میں ڈالیں کیسے؟ آگ کی لپٹیں اتنی ہیں ہم اس کے قریب جا نہیں سکتے، اور جب قریب جا نہیں سکتے تو یہ بتائیے ہم انہیں ڈالیں کیسے؟ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ گھبراتے کیوں، میں طریقہ بتلاتا ہوں۔ کہا طریقہ کیا ہے؟ کہا منجنیق بناؤ، منجنیق میں انہیں بٹھاؤ اور اس کے بعد جو ہے انہیں جو ہے آگ میں پھینک دو۔ ایک مرتبہ وہ طریقہ آزمایا گیا، جناب ابراہیم کو جو ہے آگ میں لے جانے کے لیے منجنیق بنائی گئی، منجنیق میں بٹھایا گیا اور اس کے ذریعے آگ تک پہنچایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نبوت کے قتل کا منصوبہ، نبوت کی توہین کا منصوبہ اگر کوئی بناتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اب کسی بھی دور میں بنائے، کسی بھی زمانے میں بنائے، کوئی چاہے انسان کی شکل میں بنائے یا شیطان کی شکل میں بنائے، کیونکہ نبی کی قتل کا منصوبہ شیطان کے علاوہ کوئی دوسرا بنا ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہ تو امت فیصلہ کرے کہ نبی کریم کو جو ہے جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ نہیں جو شب ہجرت میں آئے تھے، وہ تو مشرکین تھے، وہ تو سامنے کے تھے، نہیں جو بعد میں آئے ہیں اور جس کے نام جو ہے رسول اسلام نے بتلائے ہیں اور آنے کے بعد میں رسول کا جو ہے اونٹ بھڑکایا تھا جس وقت آپ آ رہے تھے واپس، اور ایک مرتبہ جب آپ کے صحابی نے معلوم کیا، یہ نام بتلا دیے رسول اسلام نے اور کہا کہ دیکھو یہ نام ظاہر مت کر دینا۔ کہا کیوں؟ کہا اگر تم نے ظاہر کر دیے کہ کون آیا تھا قتل کرنے کے لیے تو امت میں انتشار ہو جائے گا، میں انتشار نہیں چاہتا ہوں۔ اور جب بھی یہ واقعہ ہوتا تھا آنے کے بعد حذیفہ سے معلوم کیا جاتا تھا، حذیفہ یہ بتاؤ نبی نے کس کا نام بتایا تھا؟ بھئی اگر آپ تھے نہیں، آپ شریک نہیں تھے تو آپ کو مطلب کیا ہے کہ نبی نے کس کا نام فرمایا؟ بھئی ہم نے تو یہ دیکھا ہے جب گاؤں میں شہر میں چوری ہوتی ہے کسی کے یہاں تو سب سے پہلے اگر قریبی چور ہوتا ہے تو وہ آنے کے بعد معلوم کرتا ہے کون تھا، اگر وہ شامل ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ اب حذیفہ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ نبی نے کہا منع کیا ہے، اس کا مطلب ہے جو معلوم کر رہا تھا اس کو یہ اندازہ تھا کہ نبی نے نام میرا بھی بتایا ہوگا، یہ تو بتائیں یا نہ بتائیں اپنا نام تو خود ہی ظاہر کر رہے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ تو سب سے پہلے نبی نے اس کا نام ظاہر کیا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو لہذا نبی نے نام ظاہر کیا اور اس کے بعد دوسری مرتبہ یہ منی کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک قوم نے اپنے نبی سے کہا، نبی سے کیا کہا کہ ایک ظالم بادشاہ ہے، ہم اس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں مگر قدرت نہیں رکھتے، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ کہا اللہ سے دعا کیا کریں؟ کہا ہمارے لیے اللہ جو ہے ایک قائد کو بنائے، ایک ہمارا قافلے سالار بھیج دے، اللہ بتلا دے کہ ہمارا قافلے سالار کون ہوگا، ہم کس کو قائد مانیں۔ نبی نے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ اپنا قائد جالوت کو بنا لو، طالوت کو بنا لو۔ تو لہذا جناب طالوت جو ہے چن لیے گئے۔ جب چن لیے گئے تو ایک مرتبہ قوم نے کہا کہ ہم تو انہیں نہیں مانیں گے۔ کہا کیوں نہیں مانو گے؟ کہا یہ تو غریب اور فقیر انسان ہے۔ اچھا یہ قوموں کا مزاج پہلے رہا ہے کہ ہم جو ہیں قائد اگر مانیں گے، ہم اگر خلیفہ کسی کو مانیں گے تو مالدار ہونا چاہیے، مالدار ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی نے پھر کہا اللہ کی خدمت میں، کہا ہمارے یہاں مالداری نہیں دیکھی جاتی عہدہ دیتے ہوئے، ہمارے یہاں دو صفتیں دیکھی جاتی ہیں، جسم میں اور شجاعت میں افضل کون ہے، علم میں افضل کون ہے۔ لہذا جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، جس کے پاس شجاعت زیادہ ہوتی ہے، ہم اسے عہدہ دیتے ہیں، اور یہ صفتیں دونوں ان میں پائی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ قوم جو ہے بیچاری پریشان تھی، جب یہ ہوا کہ اب تو یہ بدلے نہیں جائیں گے اور ہماری ضد بھی جو ہے کام نہیں آئے گی اور آنے کے بعد ہمیں جو ہے دشمن قتل کر دے گا، لہٰذا جناب طالوت کے ساتھ چلے۔ اور جب چلے ہیں تو راستے میں ایک نہر آئی، قرآن مجید کہتا ہے کہ راستے میں ایک نہر آئی۔ جب نہر کا آیا تو ایک مرتبہ وہاں پر جو ہے انہیں پیاس لگی، جب پیاس لگی تو جناب طالوت نے کہا اس سے پانی نہ پینا، اور قرآن کہتا ہے کہ جناب طالوت نے فرمایا کہ تمہارا امتحان ہے اس میں۔ کہا کریں کیا؟
کہا فمن شرب منہ فلیس منی، جو انسان اس سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو پانی پی لے وہ ان سے نہیں ہے، اور جو پانی نہ پیے وہ ان سے ہے۔ یہ دو لفظ استعمال ہوئے قرآن مجید میں کہ یعنی جو اتباع نبی کرے یا اتباع خلیفہ کرے، نبی کے جانشین کا اتباع کرے، وہ منی میں آتا ہے، اور اگر کوئی اتباع نہ کرے تو پھر منی میں داخل نہیں ہوتا ہے، پھر منا میں داخل ہو سکتا ہے اگر ایمان کامل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ پھر منی میں داخل نہیں ہوتا ہے، اور منا میں بھی جناب سلمان ہی داخل ہوئے، اور تو کوئی داخل ہو نہ سکا، لہذا جناب سلمان ہی کو خطاب دیا تھا، اور وہ بھی ایسے موقع پر خطاب دیا تھا کہ جس وقت خندق کی جنگ اور اس وقت جو ہے خندق کھودنے کا وقت آیا ہے، اور جناب سلمان چونکہ ایران سے فارس سے آئے تھے جب وہاں جنگیں ہوتی تھی فارس کے اندر، تو فارس میں ایک دستور تھا کہ فوج کو روکنے کے لیے خندقیں کھود دیا کرتے تھے تاکہ دشمن جو ہے وہ گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اب دیکھا کہ تو مدینے میں داخل ہو جائے گا دشمن، لہذا بڑی فوج کے ساتھ آ رہا ہے، بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سلمان نے یہ مشورہ رسول اسلام کو دیا، اور رسول اسلام نے صحابی کے مشورے کو مانا بھی۔ یہ نہیں کہ یعنی نبی نے یہ فرمایا، نبی ہے، مرسل ہے، خاتم النبیین ہے، یعنی تمام انبیاء کا سردار ہے، مگر ایک صحابی کے مشورے کو مان رہا ہے۔ یعنی نبی بتلانا چاہتے ہیں اگر مشورہ کوئی چھوٹا بھی اچھا دے، کم رتبے کا انسان بھی اچھا دے، اور اس کا مشورہ اچھا ہے تو مان لینا چاہیے، جس طرح نبی نے قبول کیا۔ یعنی یہی تو ہے نا، ورنہ نبی کہتے تمہیں کیا ہے، خبردار ہم نبی ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں، تم بہتر جانتے ہو، مگر نہیں، نبی نے جناب سلمان کے مشورے کو قبول کیا۔ اب خندق کھودنے لگی، جب خندق کھودنے لگی، اور اسی میں یہ واقعہ بھی ہوا تھا۔ آج ہم سے ایک سوال ہوتا ہے، کیا سوال ہوتا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ تم کربلا میں جاتے ہو، وہاں پر کروڑوں جمع ہوتے ہو، چھوٹی سی کربلا، کروڑوں کس طرح سما جاتے ہیں؟ یہیں سے وہ سوال بھی ہوتا ہے، اور اس کا جواب یہیں پر ہے۔ جب یہ خندق کھود رہی تھی تو صحابہ کرام بھوکے، نبی کریم بھی بھوکے، حتیٰ کہ حالت یہ ہے کہ نبی کریم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے اور بیلچہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ ایک صحابی کے یہاں تھوڑا بہت کھانا تھا، تو اسے نبی کے لیے مطلب کہا کہ یا نبی اللہ، آج آپ جو ہے کھانا میرے یہاں کھا لیں۔ آج کا کھانا توجہ فرمائیں گے کہ کربلا میں کس طرح سما جاتے ہیں کروڑوں کا مجمع، ورنہ آپ جا کے کربلا کا جغرافیہ اگر اس وقت دیکھیں، جو کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں کربلا میں اتنا مجمع نہیں آ سکتا۔ کربلا میں کیوں؟ چونکہ وہاں پر تو عمارتیں بنی ہوئی ہیں، کروڑوں کا مجمع 2 کروڑ 2.5 کروڑ 3 کروڑ جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے اور ہوتا ہے وہاں پر نہیں آ سکتا، لیکن یہاں پر جو نبی نے بتلایا ہے اس طرح آ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آج کا کھانا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی حالت جو ہے غیر ہے، اور آپ کا جو ہے بھوک میں بہت زیادہ برا حال ہے، لہٰذا صحابی کو محبت تھی، بھوکا خود بھی ہے، مگر چاہتا ہے کہ نبی نوش فرما لیں، یہ شرف مجھے مل جائے، لہٰذا اپنے گھر دعوت کر دی۔ اب جب نبی دعوت میں جانے لگے تو ایک مرتبہ نبی نے تمام صحابہ سے فرمایا آؤ تمہاری دعوت جو ہے فلاں جگہ ہے، فلاں صحابی نے دعوت کی ہے۔ اب نبی کے لیے اس نے بیچارے نے کھانا بنایا تھا 2 روٹی 4 روٹی جو اس کے یہاں تھا، حالات ایسے ہی تھے اس وقت، خیبر سے پہلے مسلمان جو ہے بھوکا مرتا تھا، کچھ نہیں تھا، زوجات نبی بیان کرتی ہے اس بات کو، مگر جب نبی کے یہاں جب نبی نے جو ہے دعوت دی تو اب تمام صحابہ کرام بھی نبی کے ساتھ، کیونکہ نبی نے جب کہا ہے تو جانا پڑے گا۔ اب ان صحابہ کو کیا معلوم کہ معاملہ کیا ہے؟ اب اس صحابی نے دیکھا کہ نبی تو اکیلے کیا لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ کیا ہوگا، میں نے تو نبی کی دعوت کی تھی، میرے گھر میں تو نہ بٹھانے کی جگہ ہے، ایک چھوٹا سا گھر ہے، اور کھانا اتنا کم ہے کہ نبی کو پورا ہو جائے تو غنیمت ہے، اور نبی تو پورے لشکر کے ساتھ۔ ایک مرتبہ نبی خدا ایک مرتبہ اس کی زوجہ سے جیسی کہا، لیکن پھر بعد میں کہتا ہے جن کی دعوت میں نے کی ہے میں کھانا کھلاؤں گا، جن کی دعوت رسول نے کی ہے خود کھانا کھلائیں گے۔ نبی کریم اس کے گھر میں آئے، نبی کریم سے فرمایا کیا نبی اللہ میرے پاس یہ کھانا، کہا گھبراؤ نہیں، جن کو میں لے کے آیا ہوں وہ کھانا سب یہی کھائیں گے، تمہارے دسترخوان پر کھائیں گے، اور کھانا پھر بھی بچ جائے گا۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے
تمام کے تمام صحابہ اس گھر میں داخل ہوئے، گھر نہ جانے کیسے وسیع ہو گیا، اور گھر میں جو ہے سب آ گئے، سب نے کھانا کھا لیا پھر بھی بچ گیا۔ یعنی نبی اپنی حیات میں بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی ہمارا مہمان بن کے آتا ہے پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، زمین خود بخود راستہ دے دیتی ہے۔ اب آج جو کربلا میں اعتراض ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں کس طرح لاکھوں اور کروڑوں کا مجمع سما جاتا ہے، یہ ہم سے نہ پوچھو، یہ تو حسین سے پوچھو جن کے مہمان بن کے جاتے ہیں، وہ اپنی زمین کو کس طریقے سے کشادہ کر دیتے ہیں کہ سب مجمع آ بھی جاتا ہے، پریشانی کسی کو نہیں ہوتی، نہ کوئی بھوکا ملتا ہے نہ پیاسا ملتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نہ کوئی بھوکا ملتا ہے نہ کوئی پیاسا ملتا ہے، ورنہ اتنے بڑے مجمع کو گورنمنٹ بھی کھانا نہیں کھلا سکتی۔ سعودی عرب میں جو حج ہوتا ہے 40 لاکھ 35 لاکھ 30 لاکھ ہوتے ہیں اور بڑے پیمانے پہ انتظام کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ انتظام ہوتا ہے، مگر وہاں گورنمنٹ کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ جو انتظام ہے زوار خود کرتے ہیں، اور کوئی آ کے شکایت نہیں کرتا کہ ہم بھوکے آئے ہیں، ہم پیاسے آئے ہیں۔ یعنی یہ حسین کا معجزہ آج تک ہے کہ میں بھوکا رہا ہوں، میں پیاسا رہا ہوں، مگر اپنے ظاہر کو بھوکا نہیں پلٹاتا۔ اور امام حسین نے تو یہی شرط کی تھی بنی اسد سے بھی۔ امام حسین نے کیا شرط کی تھی؟ امام حسین نے یہی تو شرط کی تھی زمین خریدنے کے بعد میں۔ سب سے پہلے امام حسین نے جانے کے بعد میں یہی کیا کہ زمین خریدی، بنی اسد کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں ان سے معلوم کیا یہ زمین کس کی ہے؟ کہا ہماری ہے۔ کہا اسے میرے ہاتھ بیچ دو۔ مولا امام حسین نے خرید لیا۔ کہا میں نے تمہیں ہبہ کیا مگر شرطوں کے ساتھ۔ کہا مولا وہ شرطیں کیا ہیں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے زوار جب آئیں تو انہیں مہمان رکھنا، ہمارے زوار جب آئیں تو انہیں مہمان رکھنا، اور کسی کو 3 دن تک مہمان رکھنا، اور ہمارے روزے پر کسی کو آنے سے منع نہ کرنا، اور جب ہمارے روزے پر آئے تو اسے نشان قبر بتلا دینا، اور ہماری شہادت کے بعد تم یہ کرنا کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ یہی تو شرطیں کی۔ امام حسین علیہ السلام نے جگہ خریدنے کے بعد دنیا والوں کو یہ درس دیا، دنیا والوں کو یہ بتلایا، بھئی اگر کوئی آنے کے بعد میں ہمارے گھر پر حملہ کرے تو یہ بتلائیے حملہ کرنے والا باغی ہے یا جس کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے وہ باغی ہے۔ امام نے جگہ خرید کر، بینامہ کر کر، ان کو ہبہ کر کے دنیا والوں کو قیامت تک کے لیے یہ درس دے دیا، میں یزید سے لڑنے نہیں گیا ہوں، یزید کی فوج میرے گھر پر آئی ہے، میری جگہ پر آئی ہے۔ یعنی امام حسین نے خریدی تھی۔ یعنی دنیا والے اگر 1400 سال کے بعد بھی یہ اندازہ کرنا چاہیں کہ کون کس کے گھر پر آ کے کس نے حملہ کیا، تو زمانہ کم سے کم یہ تو لکھے گا، مورخ یہ تو بتلائے گا زمین کس کی تھی، گھر کس کا تھا، تو لکھنے والا مورخ کوئی بھی ہو سب یہ بتلائیں گے زمین حسین کی تھی، آنے والے یزیدی تھے، حسین نے زمین خریدی تھی، حسین پر حملہ کیا گیا، حسین نے حملہ نہیں کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو لہذا امام حسین علیہ السلام نے جگہ خرید کر یہ بتلایا، دیکھو ہم جگہ خرید رہے ہیں، اب اگر کوئی آنے کے بعد غاصب اس گھر پر حملہ کرتا ہے تو غلطی اس کی ہے۔ اور امام نے اس کے باوجود بھی اپنی طرف سے جنگ کی پہل نہیں کی، بلکہ جب جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور عمر سعد کا لشکر رات کے وقت میں حملہ کر دیتا ہے تو اپنے بھائی عباس کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد میں کہتے ہیں بھائی عباس جاؤ، اور جانے کے بعد میں کہو 1 رات کی مہلت ہمیں اور دیں، کہ ممکن ہے یہ 1 رات میں سمجھ جائیں، 1 رات میں بات کو سمجھ جائیں۔ ایک مرتبہ امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو موقع پہ موقع دیے، اور خدا کی قسم اس مہلت کا فائدہ ہوا کہ صبح کے وقت میں جب حر اپنے لشکر میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے آیا ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ امام کے خیموں سے رونے کی صدائیں آ رہی ہیں، تو اس نے یہی کیا کہ یہ تو وہی بچے ہیں جنہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا، تو لہٰذا امام کی طرف آ گیا۔ تو یہی مہلت کا فائدہ تھا۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ 28 رجب کو قافلہ چلا تھا اور مدینے سے باہر نکلنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ عبداللہ جناب زینب کے شوہر آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں ذرا قافلے کو روکا جائے،
جیسے ہی بات کہی کہ قافلے کو روکا جائے، جناب زینب کوئی کانوں میں آواز پہنچے تو جناب زینب نے سمجھی کہ شاید عبداللہ مجھے واپس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب عبداللہ جو ہیں جناب زینب کی محمل کے قریب آئے ہیں، آنے کے بعد جناب زینب فرماتی ہیں عبداللہ مجھے یہ مت کہنا کہ میں مدینے واپس جاؤں، اگر میں مدینے میں رہی تو حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں حسین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، لہذا میں اپنے بھیا کے ساتھ جاؤں گی۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں نہیں شہزادی، میں تمہیں واپس لینے نہیں آیا ہوں، تم اپنے بھیا کے ساتھ جاؤ، مگر ایسے سفر میں جا رہی ہو، حسین جیسی قیمتی چیز تمہارے ساتھ ہے، حسین جیسا قیمتی شہزادہ تمہارے ساتھ ہے، ہم نے رسول سے سنا ہے، علی سے سنا ہے کہ اگر کسی پر کبھی کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کو صدقے سے ٹال دینا چاہیے، لہٰذا میں تو اپنے بچوں کو لے کر آیا ہوں کہ اگر حسین پر کبھی کوئی مصیبت آئے تو ان بچوں کو قربان کرنے کے بعد حسین کے اوپر سے جو ہے مصیبت کو ٹال دینا۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے فرماتے ہیں یا محمد کو ساتھ لے کے جاؤ، اور اگر حسین پر کوئی مصیبت نظر آئے تو اپنی طرف سے ایک بچے کو قربان کر دینا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ ہاں عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ جب بازار شہادت گرم ہوا ہے اور ایک مرتبہ بازار شہادت میں شہادتیں ہونے لگی تو جناب زینب اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتی ہیں بچوں ابھی تک تم زندہ ہو، لوگ تمام کے تمام شہید ہو رہے ہیں، میں تمہیں زندہ دیکھنا نہیں چاہتی ہوں، جاؤ جا کر شہید ہو جاؤ، میرے بھیا پر قربان ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں اماں ہم تو ماموں کے پاس کئی مرتبہ جا چکے مگر وہ اجازت نہیں دیتے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب سے فرماتے ہیں اماں اگر ہو سکے تو آپ ہمارے ساتھ چلو، ماموں سے سفارش کر دو۔ جناب زینب اپنے بھیا کی خدمت میں آتی ہیں اور آنے کے بعد فرماتی ہیں اے بھیا ارے ان صدقوں کو قبول کر لیجئے، ان کو ایک کو میری طرف سے ایک کو عبداللہ کی طرف سے میں آپ پر قربان کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے حسین نے سنا ایک مرتبہ فرماتے ہیں اے بہن ارے میں کس دل سے محمد کو مرنے کی اجازت دے دو، ارے اب تو میں یہ سوچ رہا تھا ارے یہ میرے بھانجے جوان ہو گئے ہیں، ارے بھانجوں کو مرنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا، اے بہن ارے یہ تو نیک کا وقت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہیں نہیں بھیا ارے میں انہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتی، ارے آپ بچ جاؤ، یہ میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ کتنی تمنا تھی زینب کو حسین کو بچانے کی، مگر عزادارو ایک مرتبہ انہیں محمد کو اجازت ملی، جب اجازت ملی جناب زینب فرماتی ہے یہ میرے لاڈلو میرے پاس خیمے میں آؤ۔ جب خیمے میں آئے ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں یہ میرے لاڈلو دیکھو تم جو ہے اگر لڑتے لڑتے فرات پر پہنچ جاؤ اور تمہیں پانی نظر آئے اور تمہیں پیاس لگے تو دیکھو اس سے پانی نہ پینا، کہیں ایسا نہ ہو ارے تم اس سے پانی پی لو اور میں سکینہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں، میں اکبر کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں، میں رباب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ آزادارو ایک مرتبہ دونوں بچے چلے جانے کے بعد میں وہ جنگ کی جعفر طیار کے پوتے تھے، جعفر طیار کی جنگ یاد آ گئی۔ ہاں آزادارو مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے ارے کب تک جنگ کرتے۔ ایک مرتبہ ارے جب گھوڑے سے گرنے لگے آواز دی اے مامو ادرکنی، جیسے حسین نے اس آواز کو سنا آزادارو ایک جیسے حسین نے اس آواز کو سنا ارے عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، جب دوڑ کر گئے ایک مرتبہ دم باقی ہے کہتے ہیں اے مامو ارے ہم یہ چاہتے ہیں ماں کی خدمت میں جلدی لے کے چلو، اس سے پہلے کہ ہمارا دم نکل جائے، ہم اماں سے 2 باتیں کرنا چاہتے ہیں، جلدی سے خیمے میں لے کر آئے۔ زینب نے دیکھا ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دونوں بچوں نے جوڑا اور اماں سے کہتے ہیں اے اماں ارے اب تو ہم سے خوش ہونا، اب تو ہمارا دودھ بخش دو گی نا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہاں میرے لاڈلو جاؤ خدا حافظ۔
بچوں کی شہادت واقع ہو گئی۔ عزادارو، تاریخ لکھتی ہے زینب نے بچوں کا ماتم نہ کیا، کربلا سے گزری، شام میں پہنچی مگر بچوں کا ماتم نہ کیا، رہائی ہونے لگی اور ایک مرتبہ سر آنے لگے، تمام کے سر آئے، کبھی اکبر کا سر آتا ہے، ام لیلہ پڑھ کے لیتی ہے، اصغر کا سر آتا ہے، کوئی اور بی بی لیتی ہے، مگر ایک دو سر آئے تو کوئی بی بی نہیں لیتی۔ ایک مرتبہ شام کی عورتیں کہتی ہیں ارے کیا ان بچوں کی ماں موجود نہیں ہے؟ زینب کہتی ہے ارے ماں تو میں موجود ہوں مگر اپنے بھیا کو ماتم کروں یا اپنے بچوں کا ماتم کروں؟ ہاں ہاں عزادارو، مدینے آ گئی مگر زینب نے ماتم نہ کیا، زینب نے رویا نہیں، مولا گریہ نہ کیا۔ ہاں ہاں عزادارو، ایک دن عبداللہ کہتے ہیں، دو جملے اور زحمت تمام، عبداللہ کہتے ہیں امام زین العابدین سے فرماتے ہیں جناب عبداللہ، زین العابدین ارے ذرا اپنی پھوپھی سے تو کہو اب گھر آ جائے، اب گھر سونا سونا لگتا ہے، اب تو کافی دن ہو گئے۔ ایک مرتبہ زینب گھر میں آئی، جیسے ہی گھر میں آئی ارے اونا محمد کے کمرے میں گئے، اونا محمد کی یاد آنے لگے، اے میرے بچوں ارے میں تمہیں نہ رو پائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن میں قضا ہی تسلیم کرے۔ پروردگار تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی مومنین کرام موجود ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار یہ مرض جو ہمارے درمیان پھیلا ہوا ہے اس سے تمام مومنین، تمام لوگوں کو محفوظ فرما۔ پروردگار جلد از جلد اس وبا کو جو ہے ختم فرما۔ پروردگار اگر کوئی انسان اس مرض میں مبتلا ہے اسے شفاء کل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار اور زیادہ امتحان نل حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم تمام کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ سینے پہ سے نہ کھا چکے اکبر گئے مارے، خالی ہوا جھولا علی اصغر گئے مارے، تنہا ہوئی سیدانیہ سرور گئے مارے، زینب ہے پریشان چلے آؤ جہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، آموں سے پیغمبر کو بڑی آس تھی تم سے، کیا ایسی بھلا بھائی خطا ہو گئی ہم سے، کٹ جائے کلیجہ کہیں زینب کا غم سے، کیوں روٹے ہو کس واسطے نظروں سے رہا ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، تھی دشت مصیبت میں کہاں کھو گئے بھائی، نیزے سے انی آئے تطہیر تک آئی، آ جاؤ چھوڑ کے ذرا دریا کی ترائی، چادر سر زینب سے اترتی ہے کہاں ہو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمل الشموس، السلام علیکم یا نس النفوس ایها المذکور بعزتو یا علی بن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان علمان امان من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا تفسیر الفرقان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی وفرج وسع اللہ مخرج وجعلنا من انصارک واعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.